بلوچستان کے خوبصورت مناظر اور ہندوؤں کے قدیم مندر ہنگلاج، جسے ماتا نانی بھی کہا جاتا ہے، وہاں ہندوؤں کی یاترا کے حوالے سے جانتے ہیں ہم اپنے نمائندے ڈاکٹر ایم لال باگھانی کی اس رپورٹ میں۔ اور مسلسل نگرانی اور تحفظ کے سبب ہنگول پارک میں آئیبیکس کی تعداد اب ہزاروں تک پہنچ چکی ہے۔ نر بکرے کے سینگ تلوار کی صورت لمبے اور اوپر کو مڑے ہوتے ہیں۔ ہنگول کا موسم اور فضا اس کی پرورش کے لیے انتہائی موزوں ہے۔ یہ اکثر و بیشتر ریوڑ کی صورت میں چرتے ہیں۔ سن 1998 سے سن 2004 کی طویل خشک سالی میں ان کی تعداد بہت کم ہو گئی تھی، مگر اس کے بعد ان کی آبادی تیزی سے بڑھنے لگی۔ انسانی آہٹ اور بو پاتے ہی تیزی سے آنکھ سے اوچھل ہونے لگتے ہیں۔ آئیبیکس انتہائی طاقتور جسم اور مضبوط ٹانگوں کے سبب بلند و بالا پہاڑوں پر بہت آسانی سے چڑھتے ہیں۔ ان کی اوسط عمر 12 سال ہوتی ہے۔ عموماً سال میں ایک بچہ دیتا ہے۔ ساحل مکران کے ساتھ ساتھ مڈ والکینوز کا ایک سلسلہ پھیلا ہوا ہے جو ارضیاتی ماہرین کے لیے علمی اور تحقیقی نقطہ نظر سے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ دریائے ہنگول کے کنارے پر ایک تنگ اور خوبصورت وادی ہنگلاج میں صدیوں قدیم ہندو مندر موجود ہے جو نانی مندر کے نام سے مشہور ہے۔ ایک روایت کے مطابق ہنگول کا نام ہنگولا یعنی ستی دیوی کے سندور سے ماخوذ ہے۔ ہنگلاج کا علاقہ ہندوؤں کے لیے بہت اہم مذہبی مقام ہے جو ستی دیوی کی یادگار ہے۔ ہنگلاج عام طور پر تمام ہندوؤں کے لیے مگر خصوصیت سے ادشکتی دیوی ماتا فرقے کے لیے بہت اہمیت کی جگہ ہے۔ قیام پاکستان سے قبل راجپوتانے کے بادشاہ یہاں تیرتھ کے لیے آتے۔ اپریل کے مہینے میں خصوصی عبادات یا تیرتھ ہوتا ہے۔ یاتری یہاں 3-4 روز قیام کرتے ہیں۔ صوبائی حکومت اور ہنگول پارک کی انتظامیہ نے ان کی رہائش اور سہولیات کا مناسب بندوبست کر رکھا ہے۔ یہاں امریکہ، یورپ، انڈیا اور ملک بھر سے سالانہ 30-40 ہزار ہندو یاتری مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے آتے ہیں۔ سن 2006 میں سینئر بی جے پی لیڈر جناب جسونت سنگھ یہاں تشریف لائے۔ علاقائی ترقی سے ماحولیات اور جنگلات پر منفی اور مثبت دونوں اثرات مرتب ہوں گے، لہٰذا اس کے منفی اثرات سے بچنے کے لیے آپ نے رپورٹ ملاحظہ کی۔ مزید تفصیلات اور اپڈیٹس جاننے کے لیے دیکھتے رہیے فیض نیوز نیٹ ورک۔ فیض نیوز، فیض سب کے لیے۔